جی بالکل سادہ سے الفاظ میں آپ کو کلیئر کروں گا کہ میں نے ایک ویب سائٹ بنائی. لیٹ سپوز میری ایک ویب سائٹ ہے لیپ ٹاپ پہ، میری ایک ویب سائٹ ہے اور میں نے بنائی، اور لیپ ٹاپ پہ میں مطلب کانٹینٹ جو شیئر کروں گا وہ کس طرح کا کروں گا کہ لیپ ٹاپ سے ریلیٹڈ جو انفارمیشن گوگل پہ ریسرچ ہو رہی ہیں میں ان سے ریلیٹڈ جو ہے وہ ڈیٹا جو کانٹینٹ ہے وہ اپنی ویب سائٹ پہ شیئر کروں گا، گوگل پہ پبلش کروں گا، تاکہ گوگل پہ جب بھی کوئی کیوری لکھے تو میری ویب سائٹ وہاں پہ شو ہو. تو یہ ڈیفینیشن سے آپ یہ کلیئر کر سکتے ہیں واٹ از سرچ انجن آپٹیمائزیشن. Search engine optimization is the practices of getting targeted traffic from a search engine organic ranking. Common tasks associated with SEO include creating high quality content. مطلب let's suppose میری ایک ویب سائٹ ہے اور میں لوگوں کی نا جو انفارمیشن لوگ لیپ ٹاپ سے ریلیٹڈ لیٹ سپوز لیپ ٹاپ یوز کرتے ہوئے آپ کو کوئی ایشو فیس کر رہے ہیں تو آپ گوگل پہ سرچ کرتے ہیں کوئی بھی کیوری، مطلب لیٹ سپوز کہ مائکروسافٹ ورڈ کیسے یوز کرتے ہیں تو آپ گوگل کرتے ہیں، گوگل پہ آپ ویب سائٹس کو اوپن کرتے ہیں، انہوں نے وہاں پہ ٹیوٹوریلز ہیں، اسٹیپ بائی اسٹیپ گائیڈ دی ہوتی ہے. اوکے تو آپ کیا کرتے ہیں کہ وہ اپنی ویب سائٹ پہ آپ ایڈ کرتے ہیں کانٹینٹ. تو ہم ایس ای او میں کیا کریں گے، کامن ٹاسک ایسوسیٹڈ ود ایس ای او انکلوڈ کریٹڈ ہائی کوالٹی کانٹینٹ، آپٹیمائزنگ کانٹینٹ اراؤنڈ اسپیسیفک کی ورڈ اینڈ بلڈنگ بیک لنکس. ایک تو ہم نے جو اپنی ویب سائٹ پہ ہے وہ ہائی کوالٹی کانٹینٹ جو ہے وہ کریٹ کیا، اس کے بعد ہم نے اس کو آپٹیمائز کرنا ہے اراؤنڈ اسپیسیفک کی ورڈس. اب یہ کی ورڈس کیا چیز ہیں کہ ہم ایس ای او میں کی ورڈس جو گوگل پہ جو بھی کیوریز یا جو بھی ورڈز ریسرچ کیے جاتے ہیں نا، لیٹس سپوز آپ نے ایک کیوری ریسرچ کی گوگل پہ ہاؤ ٹو یوز مائکروسافٹ ورڈ، تو ہم ایس ای او میں سے کی ورڈ کہیں گے، ٹھیک ہے نا. تو اب اس کی ڈیفینیشن میں آتا ہے کہ آپٹیمائزنگ کنٹینٹ اراؤنڈ اسپیسیفک کی ورڈ مینس آپ کا جو کنٹینٹ ہے وہ آپٹیمائز ہونا چاہیے اسپیسیفک کی ورڈس کے، مطلب وہ چیزیں جو گوگل پہ آلریڈی لوگ ریسرچ کر رہے ہیں. اینڈ بلڈنگ بیک لنکس، یہاں پہ بیک لنکس کیا چیز ہے، بیک لنکس مینس ریفرنس، مطلب جتنی سائٹس آپ کو ریفرنس دیں گی اتنی ہی آپ کی جو اتھارٹی ہائی ہوگی، مطلب آپ کو جتنی ریفرنسز جن جن سائٹ سے ملیں گے گوگل کی نظر میں اتنی آپ کی اتھارٹی زیادہ ہوگی. تو یہ کامن ٹاسک ہم جو ہے وہ ایس ای او میں کریں گے. ٹھیک ہے جی. اوکے، ہاؤ مینی ٹائپس آف سرچ انجنس آر دیئر. اب سرچ انجن کیا چیز ہے، سرچ انجن کیا چیز ہے کہ ایسا سافٹ ویئر جس میں کیوریز کو کوئی چیز ریسرچ کی جاتی ہے، مطلب جہاں پہ لوگ کسی انفارمیشن کو یا کسی ڈیٹا کو ریسرچ کرتے ہیں ان کو سرچ انجنس کہتے ہیں. تو سرچ انجن ہوتے کتنے ٹائپ کے ہیں، ہاؤ مینی ٹائپس آف سرچ انجنس آر دیئر. سو جو ٹاپ سرچ انجنس ان دا ورلڈ، جو کہ ٹاپ سرچ انجنس ہیں، ان میں آ جاتا ہے گوگل، بنگ، بیڈو، یاہو، یونڈیکس. لیکن ان میں جو سب سے زیادہ جو یوز ہونے والا ہے وہ گوگل ہے. 92.26% جو ہے وہ گوگل یوز ہوتا ہے. وہ کیوں یوز ہوتا ہے؟ کیونکہ یہ جو گوگل ہے وہ ہائی کوالٹی کانٹینٹ اپنے یوزر کو ڈیلیور کر رہا ہوتا ہے. جو باقی مطلب سرچ انجنز ہیں لائک بنگ ہے، بیڈو، یاہو، یہ جو ہے انہوں نے مطلب اپنے آپ کو امپروو نہیں کیا، اپنی جو اسٹریٹجی تھی الگوریتھم سے ان کو انہوں نے امپروو نہیں کیا، تو جس کی وجہ سے اب لوگ ان کو یوز بھی نہیں کرتے. مینز امپروو کرنے سے مراد ہے کہ آپ اگر بنگ پہ جا کے کوئی انفارمیشن ریسرچ کرو گے نا تو جو ریزلٹس آئیں گے وہ ریلیونٹ نہیں ہوں گے. مطلب اگر آپ ہاؤ ٹو لیپ ٹاپ یا لیپ ٹاپ کے بارے میں ریسرچ کر رہے ہو تو انفارمیشن ماؤس کی کھلے گی، انفارمیشن کی ورڈس کے بارے میں کی بورڈ کے بارے میں آئے گی، مطلب ارریلیونٹ انفارمیشن آئے گی. اس لیے جو اب گوگل ہے، گوگل نے ان سب کی جگہ لے لی. کیوں لی؟ کیونکہ اس نے اپنے الگوریتھم کو چینج کیا ٹائم ٹو ٹائم، مطلب ہر ایئر ان کی اپڈیٹس آتی تھیں جن میں یہ اپنے الگوریتھم کو چینج کرتے تھے. جو لوگ پلیجرائز کنٹینٹ یا جو اسپیمی کنٹینٹ اپنی ویب سائٹ میں ایڈ کرتے تھے ان کو یہ ڈی رینک کر رہے ہیں اور الگوریتھم کو چینج کر رہے ہیں تاکہ جو یوزر ہے گوگل پہ کیوری ریسرچ کر رہا ہے اس کو جو رزلٹ ملے وہ ہائی کوالٹی ملے. ٹھیک ہے، وہ ایسا نہ ہو کہ وہ ریسرچ کچھ کر رہا ہے اسے مل کچھ رہا ہے.
تو اس لیے اب گوگل جو ہے وہ ٹرسٹڈ ایک سرچ انجن ہے اور وہی یوز ہوتا ہے، اور 92.26% جو ہے ورلڈ وائڈ گوگل کو یوز کیا جاتا ہے. باقی بھی ہیں، ہم ان میں بھی اپنی سائٹ کو انڈیکس کروا سکتے ہیں، اپنے مطلب ان کو بھی یوز کر سکتے ہیں، لیکن ہمیں کوئی ان کا فائدہ نہیں ہونا کیونکہ لوگ انہیں یوز ہی نہیں کرتے، اور اگر یہاں سے ہمیں ٹریفک بھی نہیں آئے گی، مطلب وزٹرز بھی نہیں آئیں گے، تو کوئی فائدہ بھی نہیں ہے. تو ہمارا مین ٹارگیٹ ہے وہ گوگل ہوگا. ہاؤ سرچ انجن ورکس. Now times to learn how search engines like Google actually work. When you search for something in Google or any other search engine, an algorithm works in real time to bring you what that search engine considers the best result. اچھا، اب اس میں کیا چیز ہے کہ سرچ انجن جو ہیں وہ ورک کس طرح کرتے ہیں. گوگل ہسٹری ہم اس میں نہیں ڈسکس کریں گے، ٹھیک ہے نا، وہ ایک ڈیٹیل ہے، اگر وہ ڈسکس کرنے بیٹھ کے تو جو ہمارا جو کورس آف کنٹینٹ ہے وہ رہ جانا، تو وہ بھی ڈسکس ہوگی، لیکن ہم یہاں پہ نہیں کریں گے کس طرح گوگل نے اپنے آپ کو مطلب آرٹیفیشیل انٹیلیجنس بہتر کی ہے. تو وہ ایک پورا ایک لیکچر ہے، وہ ہم یہاں پہ نہیں ڈسکس کریں گے. اوکے، اچھا، سرچ انجن جو ہے وہ کس طرح کام کرتا ہے، گوگل کس طرح کام کرتا ہے ریئل ٹائم. When you search for something in Google or any other search engines, an algorithm works in real time to bring you what that search engine considers the best result. اچھا، میں نے کیوری لکھی گوگل پہ بیسٹ گیمنگ لیپ ٹاپ. اب الگوریتھم کس طرح کام کرے گا کہ ریٹریور آئے گا سرچ انجن پہ، یوزر کی کیوری لے گا، مطلب اس نے کیوری لے لی بیسٹ سرچ انجن بیسٹ گیمنگ لیپ ٹاپ، وہ کیوری لے کے اپنے ڈیٹا بیس میں جائے گا. اچھا، اب ڈیٹا بیس میں نا جو جتنے بھی پبلشرز ہیں نا، مطلب جن کی سائٹس ہیں، میں ویب سائٹ اونر ہوں تو میں اپنی سائٹ جو ہے وہ گوگل کی ڈیٹا بیس میں انڈیکس کرواؤں گا. تو اب گوگل کا الگوریتھم کیا کرے گا، ریٹریور نے جو کیوری لی یوزر سے وہ لے کے ڈیٹا بیس پہ گیا، ڈیٹا بیس میں جا کے دیکھے گا کہ جو پیجز ایڈ ہے نا اس کے ڈیٹا بیس میں، ان میں سے کن کے جو پیجز کے ٹائٹل ہیں انہوں نے لکھا ہوا ہے بیسٹ گیمنگ لیپ ٹاپ. مطلب یہاں سے اس نے جو کیوری لے کے اپنے ڈیٹا بیس پہ گیا، اور وہاں پہ جو پبلشرز ہیں ان کے جو پیجز وغیرہ سیو ہیں، تو ان کے اب دیکھے گا کہ کن کے پیجز کے ٹائٹل پہ سیم ٹائٹل لکھا ہوا ہے، ٹھیک ہے نا. اور ایک تو ٹائٹل سیم لکھا ہوا ہے، کنہوں نے لکھا ہوا ہے بیسٹ گیمنگ لیپ ٹاپ، ایک تو وہ دیکھے گا. اور اس کے بعد کیا دیکھے گا، اس کا پیج کراول کرے گا، بورڈ کے ذریعے اس کا پیج کراول کرے گا کہ جو نیچے اس نے کانٹینٹ لکھا ہوا ہے وہ بھی اپنے ٹائٹل سے ریلیونٹ ہی لکھا ہوا ہے. یہ تو نہیں کہ اس نے مطلب اگر ٹائٹل لکھا ہے بیسٹ گیمنگ لیپ ٹاپ اور نیچے یہ انفارمیشن کسی اور چیز کی دے رہا ہے، یہ کی بورڈ کی دے رہا ہے، یہ ماؤس کی دے رہا ہے. کیا نیچے بھی جو ہیڈنگز اس نے H2 ہیڈنگز ہیں یا جو اس نے سب ہیڈنگز یوز کی ہیں وہ بیسٹ گیمنگ لیپ ٹاپ سے ریلیٹڈ ہی کی ہیں. تو اگر تو آپ کا جو مین ٹائٹل اور آپ کے پیج پہ جو کانٹینٹ ہے وہ بالکل آپ کا سیم ہو تو گوگل اس کو بیسٹ کنسیڈر کرتا ہے، ٹھیک ہے نا. اور آپ نے امیجز وغیرہ اور آئی کیچنگ اور یوزر کی ایز کے لیے آپ نے ٹیبلز ایڈ کیے ہوں اپنے جو پیج پہ، تو گوگل آپ کو بیسٹ کنسیڈر کرے گا. تو گوگل کیا کرے گا، جب کوئی یوزر ریسرچ کرے گا نا بیسٹ گیمنگ لیپ ٹاپ گوگل پہ، تو وہ آپ کو ریکمینڈ کرے گا کیونکہ اس نے آپ کا پیج فیچ کیا ہوا ہے اور اس نے بیسٹ ریزلٹس نکالے ہوئے ہیں. تو آپ کو وہ فرسٹ پیج پہ ہو سکتا ہے کہ آپ کو فرسٹ پوزیشن پہ شو کرے آپ کی اچھی جو ارینجمنٹ کی وجہ سے جو آپ نے آپٹیمائزنگ کی ہے. تو لیٹس سپوز اگر بیسٹ گیمنگ لیپ ٹاپ کو منتھلی 1,00,000 دفعہ ریسرچ کیا جاتا ہے، مطلب منتھلی اس کا سرچ والیوم جو ہے وہ 1 لاکھ ہے، تو آپ کو گوگل سے ڈائریکٹلی اگر آپ فرسٹ پیج پہ رینک ہیں، اگر آپ کو 1,00,000 تو نہیں، چلو 70,000 ڈائریکٹلی، اور وہ بھی فری ٹریفک مل رہی ہے اگر آپ نے اچھی SEO کی ہو اپنی سائٹ کی، آپ فرسٹ پوزیشن پہ رینک ہیں اور آپ کو 70,000 جو وزٹرز آپ کو آرگینیکلی مل رہا ہے. اور لیٹس سپوز اگر اس کی ورڈ پہ گوگل $1 آپ کو پے کر رہا ہے کہ میں $1 دوں گا اگر آپ اس کی ورڈ پہ رینک کرو گے، تو $1 جب پے کرے گا، اگر آپ کی ایڈس پہ آپ کی ویب سائٹ پہ 70,000 بندہ اس کی ورڈ کے تھرو آ رہا ہے، اور آنے کے بعد اگر 30,000 بندہ بھی آپ کی ایڈ پہ کلک کرتا ہے، تو سوچو کہ آپ کتنی ارننگ کر سکتے ہو. مطلب آپ کو ایک کلک پہ $1 مل رہا ہے، وہ 30,000 بندہ اگر آپ کی ایڈ پہ کلک کرے تو آپ کتنی ارننگ کر سکتے ہو. تو یہ فائدہ ہے کہ آپ SEO کر کے اپنی سائٹ کی آپ ایک لانگ ٹرم اور فری ٹریفک اور ارننگ جنریٹ کر سکتے ہو، جسے پیسیو انکم کہتے ہیں. اچھا جی، ریپیٹ کا کہا گیا ہے
بیسیکلی سرچ انجنس کام کیسے کرتا ہے کہ لیٹس سپوز میں نے گوگل پہ کیوری لکھی ہے بیسٹ گیمنگ لیپ ٹاپ, میں نے ایک کیوری لکھ دی گوگل پہ, ٹھیک ہے نا. اب گوگل کا آپ کے الگوریتھم کیسے کام کرے گا, گوگل کا ریٹریور آئے گا اور یوزر کی کیوری لے گا بیسٹ گیمنگ لیپ ٹاپ. وہ کیوری لینے کے بعد اپنے جائے گا ڈیٹا بیس میں, ڈیٹا بیس میں دیکھے گا پبلیشرز کی جو سائٹس ہیں وہ انڈیکس ہیں, مطلب گوگل کی ڈیٹا بیس پہ پبلیشر کی سائٹس ہیں وہ سیو ہیں. اب ان سائٹس کو انالائز کرے گا کہ کس نے اپنے پیج میں سیم ٹائٹل لکھا ہوا ہے بیسٹ گیمنگ لیپ ٹاپ, کس کس کے, مطلب اگر 1 کروڑ جو سائٹس ہیں گوگل پہ گوگل کی ڈیٹا بیس میں سیو ہیں, اب وہ دیکھے گا کہ مطلب کن کے پیجز پہ سیم کی ورڈ لکھا ہوا ہے بیسٹ گیمنگ لیپ ٹاپ. پہلے تو وہ یہ دیکھے گا, پھر اس کے بعد وہ دیکھے گا کہ اگر اس نے جو سیم کی ورڈ لکھا ہے اس کے بعد جو نیچے کانٹینٹ لکھا ہے اس میں بھی اس نے ریلیونٹ انفارمیشن مطلب شیئر کی ہے, مینز اس کے جو ہیڈنگز سب ہیڈنگز ہیں H2 ہیڈنگز ہیں ان میں جو لیپ ٹاپ کی بات کر رہا ہے ان میں وہ ماؤس یا کی بورڈ یا ریلیونٹ بات تو نہیں کر رہا. تو جتنا آپ کا جو ویب پیج ہے ریلیونٹ ہوگا اتنی ہی آپ کو گوگل آپ کو بیسٹ کنسیڈر کرے گا اور آپ کو رینک کرے گا. اور آپ اگر لیٹس سپوز اگر بیسٹ گیمنگ لیپ ٹاپ کی جو آرگینک ٹریفک ہے وہ 1 لاکھ پر منتھ ہے تو آپ فرسٹ پوزیشن پہ ہیں. اچھی ایس ای او کرنے کے بعد گوگل نے آپ کو پہلے ہی پوزیشن پہ رینک کیا ہے. تو آپ اگر 1 لاکھ نہیں 70,000 بندہ آپ کی ٹریفک پر ڈائریکٹ آرگینک آ رہا ہے اور لیٹس سپوز کہ آپ ارننگ بھی اس سے اچھی کر سکتے ہیں. یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ اس کی ورڈ کے تھرو گوگل آپ کو کتنا پے کر رہا ہے. تو یہ ایس ای او کا فائدہ ہے. اچھا آگے ہاؤ ایس ای او ورکس. اب ایس ای او کام کیسے کرتی ہے, ایس ای او ورکس بائی آپٹیمائزنگ یور سائٹ فار دا سرچ انجن. آپ نے آپ کی سائٹ ہے ایک لیپ ٹاپ ہے جس پہ آپ لیپ ٹاپ سے ریلیٹڈ انفارمیشن شیئر کر رہے ہو, ٹھیک ہے نا. اب آپ نے کیا کرنا ہے, ایس ای او ورکس بائی آپٹیمائزنگ یور سائٹ فار سرچ انجنس دیٹ یو وانٹ ٹو رینک فار, ٹھیک ہے نا. وٹ ایور اٹس گوگل, بنگ, امیزون. اور اب یہ سرچ انجنس کے بارے میں کچھ پتا ہے, گوگل سرچ انجن ہے, ایک بنگ ہے, ایک امیزون ہے, ایک یوٹیوب ہے. اب آپ نے کیا کرنا ہے اس سرچ انجن کے لیے, اب آپ نے اپنی ویب سائٹ کو آپٹیمائز کرنا ہے, ایسے ترتیب میں کرنا ہے کہ سرچ انجن آپ کی جو سائٹ ہے اس کو لائک کرے, اس پہ ٹرسٹ کرے کہ یار یہ بندہ نا میرے یوزر کو ایک ٹرسٹڈ کانٹینٹ دے رہا ہے ہائی کوالٹی, مطلب اس نے جو کانٹینٹ جو شیئر کیا ہے وہ میرے یوزر کو انگیج بھی کر رہا ہے, اس کو پسند بھی آ رہا ہے, اس کے نیڈ کو فلفل کر رہا ہے. تو گوگل آپ کو ریکمینڈ کرے گا اور آپ کو ہی رینک کرے گا. اچھا, specifically your job is to make sure that a search engine sees your site as the overall best result for a person's search. مطلب جو کیوری گوگل ایک یوزر سرچ کر رہا ہے اس کے لیے گوگل آپ کو بیسٹ کنسیڈر کرے کہ یار اس بندے نے نا بڑا اچھا اپنے سائٹ پہ ایک تو آنسر کیا ہوا ہے, پھر ویل آرگنائز ڈیٹا ہے نا, مطلب اس نے اپنی سائٹ پہ اپنے ویب پیج پہ پبلش کیا ہوا ہے جو کہ میرے یوزر کی نیڈ کو فلفل کر رہا ہے, اور یوزر اس کی سائٹ پہ آ کے مطلب انگیج ہو رہا ہے, پڑھ رہا ہے اور زیادہ سے زیادہ ٹائم سپینڈ کر رہا ہے اس کی ویب سائٹ پہ. تو جتنا اچھا یوزر ایکسپیرینس ہوگا گوگل آپ کو اتنا ہی ریکمینڈ کرے گا, اتنی ہی آپ کی سائٹ رینک ہوگی. آگے چلتے ہیں جی. ہاؤ ڈز گوگل ڈیٹرمائن دا بیسٹ ریزلٹس. اچھا, اب گوگل بیسٹ ریزلٹ آگے مزید کس طرح اس کو ہم آگے دیکھتے ہیں کہ کس طرح آپ کو گوگل کا ایک کیا سٹینڈرڈز ہیں جس کے بنیاد پہ وہ ایک ویب سائٹ کو کہتا ہے کہ یار یہ اچھی ہے. اس کے لیے 3 پوائنٹس ہیں, ریلیونسی, اتھارٹی اور یوزفلنس. اچھا, ریلیونسی میں نے آپ کو بتایا کہ وہ آپ کی سائٹ کی نا ریلیونسی دیکھتا ہے, مطلب آپ کی جو آپ نے ایک سائٹ بنائی ہے اس کا مین انٹینٹ ہے لیپ ٹاپ. آپ لیپ ٹاپ کے بارے میں انفارمیشن شیئر کر رہے ہو, کوئی بھی ہو سکتا ہے, گیمنگ ہو سکتی ہے. اب گوگل دیکھ رہا ہے کہ آپ اپنی ویب سائٹ پہ کیا لیپ ٹاپ کے ہی بارے میں لکھ رہے ہو, مطلب آپ نے ایک ٹائٹل لکھا ہے بیسٹ گیمنگ لیپ ٹاپ اور اس میں آپ جب کانٹینٹ شیئر کر رہے ہو وہ لیپ ٹاپ سے ریلیٹڈ ہی ہے, مطلب گیمنگ لیپ ٹاپ سے ریلیٹڈ ہی ہے. وہ اس کا جو بوٹ گوگل بوٹ ہے وہ مینولی گوگل نہیں چیک کرتا, اس کے بوٹس ہوتے ہیں جو آپ کے پیج کو کرول کرتے ہیں اور ڈیٹا فیچ کرتے ہیں کوڈنگ کے ذریعے. جو آپ نے کوڈز لکھے ہوتے ہیں وہ ان کو فیچ کرتے ہیں, فیچ کر کے وہ دیکھتے ہیں کہ جو ٹائٹل ہے اس سے ریلیٹڈ ہی نیچے کانٹینٹ ہے.
تو پہلے کیا ہوتا تھا, پہلے جو مطلب گوگل بھی اپنے آپ کو اپڈیٹ کرتا رہا ہے. پہلے اس کا جو الگورتھم تھا, جو اس کا یو آئی تھا, اتنا انٹیلیجنٹ نہیں تھا. مطلب جو لوگ کیا کرتے تھے, ٹائٹل کچھ اور ہوتا تھا, اندر جو انفارمیشن ہے وہی ریلیونٹ ہے, وہ رینک کر رہی. لیکن اب اس نے بہت امپروو کیا ہے, بہت زیادہ. تو اب اگر آپ اپنی سائٹ میں ریلیونسی رکھو گے تبھی گوگل آپ کو رینک کرتا ہے, ویسے نہیں کرتا. اچھا, نیکسٹ اسٹیپ ہے اتھارٹی. اچھا, اب گوگل کی نظر میں اتھارٹی کیا چیز ہے؟ اتھارٹی یہ چیز ہے کہ جسٹ لائک ریفرنس. مطلب جتنی لیٹس سپوز آپ کی ایک ویب سائٹ ہے لیپ ٹاپ پہ, اب لیپ ٹاپ پہ جو بڑے بڑے برانڈز ہیں, لیٹس سپوز امیزون ہے, ای بے جو سائٹس ہیں, اب یہ بھی لیپ ٹاپ پہ کام کر رہی ہیں, لیپ ٹاپ سیل کر رہی ہیں, یا جو بڑی سائٹ ایسی جو لیپ ٹاپ کی انفارمیشن شیئر کر رہی ہیں. اگر انہوں نے ان سائٹ سے نے آپ کی سائٹ کو ریکمینڈ کیا یا آپ کی سائٹ کو ریفر کیا نا, تو مطلب کہنے کا مقصد ہے کہ آپ کا جو یو آر ایل ہے, آپ کا لنک ہے, انہوں نے اپنی سائٹس پہ شیئر کیا ہے نا, تو اسے کہتے ہیں ہم سرچ انجن میں اتھارٹی. تو جتنی اتھارٹیٹیو سائٹس آپ کو ریکمینڈ کریں گی نا, مطلب آپ کو ریفر کریں گی, اتنی ہی آپ کی اتھارٹی گوگل کی نظر میں زیادہ ہوگی. مطلب جتنے زیادہ آپ اپنے لنکس بنائیں گے دوسری سائٹس پہ اور اتھارٹی سائٹس پہ, اتنا ہی گوگل آپ کو لائک کرے گا. گوگل کو ایک پازیٹیو سگنل جائے گا کہ اس بندے کو نا جو اتھارٹیٹیو سائٹس ہیں اس کو ریکمینڈ کر رہی ہیں, مینس کو یہ بھی ڈیٹا شیئر کر رہا ہے, یہ بھی ایک ہائی کوالٹی کنٹینٹ شیئر کر رہا ہے. ٹھیک ہے, آگے آ رہا ہے جی یوزفلنس. یوزفلنس میں آ جاتی ہے چیز کہ اب یوزر آپ کی سائٹ پہ آ گیا, آپ گوگل کے فرسٹ پیج پہ ہو, یوزر آپ کی سائٹ پہ آ گیا. اب یوزفلنس گوگل کیسے چیک کرتا ہے کہ اگر تو آپ کا ڈیٹا ریلیونٹ ہے, جو آپ نے کنٹینٹ شیئر کیا ہے وہ ریلیونٹ ہے اور یوزر کی نیڈ کو فلفل کر رہا ہے, تو وہ آپ کی سائٹ پہ اسٹے کرے گا, وہ دیکھے گا, وہ پورا پیج آپ کا پڑھے گا. ٹھیک ہے, تو اگر آپ کا ڈیٹا ریلیونٹ ہی نہیں ہے, مطلب یوزر جو ڈھونڈنے آیا ہے بیسٹ گیمنگ لیپ ٹاپ یا کوئی کیوری وہ ڈھونڈنے آیا ہے, اس کا آنسر دیکھنے آیا ہے, تو اگر آپ نے وہ ایکسپلین ہی نہیں صحیح کیا ہوا تو یوزر فوراً وہ بیک جائے گا, کسی دوسری سائٹ پہ جائے گا. تو جتنی دیر دیکھتا ہے گوگل, کیا دیکھتا ہے کہ اگر تو یوزر آپ کی سائٹ پہ اسٹے کر رہا ہے, مطلب کوئی 3 4 5 منٹ 6 منٹ گزار رہا ہے, تو اتنا ہی گوگل کو ایک پازیٹیو سگنل جاتا ہے کہ یہ سائٹ جو ہے نا وہ ایس سی او فرینڈلی ہے, یوزر فرینڈلی سائٹ ہے. مطلب یوزر کے لیے ایز مطلب پرووائڈ کر رہی ہے یوزر کو, کہ یوزر کی نیڈ کو فلفل کر رہی ہے. تو اسے یوزفلنس کہتے ہیں. جتنی آپ کی سائٹ یوزفل ہوگی یوزر کے لیے, اتنی ہی گوگل آپ کو ریکمینڈ کرے گا اور آپ کی جو سائٹ کو رینک کرے گا اپنے سرچ انجن میں. جی کوئی سوال اس کے بارے میں؟ آواز کٹ کر. اچھا, باقی کسی کو بھی ایشو ہے؟ اتھارٹی. اچھا, اتھارٹی کی نہیں سمجھ لگی. اچھا, اتھارٹی کیا چیز ہے؟ اتھارٹی لیٹس سپوز میں نے ایک نیا بزنس سٹارٹ کیا ہے جی, میں نے برگر کی ایک شاپ سٹارٹ کی ہے. تو میں جاتا ہوں میک ڈونلڈ پہ, انہیں کہتا ہوں کہ یار آپ لوگ نا میرا جو پمفلٹ ہے وہ اپنی دکان پہ لگاؤ, میک ڈونلڈ پہ لگاؤ. مطلب ٹھیک ہے نا, اب میک ڈونلڈ ایک بڑا برانڈ ہے اور میں نے ابھی سٹارٹ کیا ہے برگر کا کام. تو اگر اس نے میرا پمفلٹ اپنی دکان پہ لگا دیا, تو جو کسٹمر اس کے تھرو میرے پاس آئے گا, تو اس کی مطلب نا مائنڈ میں ہوگا کہ یار اگر میک ڈونلڈ اسے ریکمینڈ کر رہا ہے نا, تو ظاہر سی بات ہے کہ اس کا برگر اچھا ہوگا. ٹھیک ہے نا. تو کہنے کا مقصد ہے کہ آپ کی جو بھی کیٹیگری ہے, لیٹس سپوز آپ موبائل پہ کام کر رہے ہو, موبائل کی سائٹ ہے اور آپ کی یا لیپ ٹاپ کی سائٹ ہے, یا کسی بھی آپ کی کیٹیگری پہ سائٹ ہے, اگر آپ کو اپنی کیٹیگری کے بڑے برانڈز جو بڑی سائٹ ہیں جن کی ٹریفک بھی زیادہ ہے اور گوگل کی نظر میں ان کی اتھارٹی زیادہ ہے, ٹھیک ہے نا, جن کی ٹریفک زیادہ ہے اور اتھارٹی زیادہ ہے, مطلب گوگل کی نظر میں وہ ٹرسٹفل سائٹ ہے, اور وہ آپ کو اگر ریفر کر رہی ہیں, ان کی سائٹس پہ آپ کا لنک شیئر ہو رہا ہے, تو گوگل آپ کو بھی اتھارٹی سائٹ سمجھے گا اور آپ کو بھی رینک کرے گا. ٹھیک ہے نا, مطلب آپ کا ریفرنس جو جتنا بڑا ہوگا, لیٹس سپوز جتنی بڑی سائٹس آپ کو ریفر کریں گی, اتنی ہی گوگل کی نظر میں آپ کی اتھارٹی زیادہ ہوگی, گوگل آپ کو رینک کرے گا. اچھا, یوزفلنس آ جاتا ہے کہ آپ کی سائٹ یوزر کے لیے کتنی اچھی ہے. مطلب یوزر جو انفارمیشن شیئر ڈھونڈنے آیا ہے
مطلب ریسرچ کر رہا ہے, کیا اسے وہ انفارمیشن مل رہی ہے آپ کے پیج پہ؟ اب گوگل کو کیسے پتا چلے گا کہ یوزر کو وہ انفارمیشن مل رہی ہے؟ وہ اس طرح پتا چلے گا کہ یوزر آپ کی سائٹ پہ کتنی دیر اسٹے کرتا ہے, ٹھیک ہے نا. تو جتنی دیر, اگر تو وہ 2 سیکنڈ اس نے اسٹے کیا اور وہ بیک آ گیا, تو گوگل کو نیگیٹو سگنل جائے گا کہ یہ بندے کے نا جو کانٹینٹ ہے نا یہ کوئی اتنا یوزفل نہیں ہے یوزر کے لیے, کیونکہ وہ فوراً ہی جا کے تو واپس آ گیا. لیکن جتنی دیر وہ اسٹے کرے گا, مطلب وہ 5-4 منٹ وہ دیکھ رہا ہے سائٹ کو اور وہ کانٹینٹ ریڈ کر رہا ہے, تو گوگل کو ایک پازیٹیو سگنل جاتا ہے کہ اس کی سائٹ جو ہے نا وہ یوزر کے لیے یوزفل ہے. تو گوگل آپ کو اتنا ہی رینک ہے, مطلب آپ فرسٹ پوزیشن پہ ہیں اور یوزر آپ کی سائٹ پہ اسٹے کر رہا ہے, تو آپ کی جو پوزیشن ہے وہ اسٹیبل رہے گی. لیکن اگر یوزر آپ باؤنس بیک آ رہا ہے تو آپ ہو سکتا ہے کہ گوگل آپ کو ڈی رینک کرے, آپ کو مطلب 7ویں پوزیشن پہ لے جائے. اگر پھر بھی یوزر پھر نہیں اسٹے کر رہا تو پھر آپ کو اینڈ پہ بھی لے کے جا سکتا ہے. اگر امیزون آپ کی سائٹ کو ریفر کرے تو اس سائٹ کو کیا فائدہ ہو سکتا ہے, مطلب امیزون کو کیا فائدہ ہو سکتا ہے؟ اچھا, ظاہری سی بات ہے کہ میں اگر میکڈونلڈ کو کچھ پیسے دے دوں گے, یار مطلب یہ پیسے لو اور میرا پمفلٹ یہاں پہ لگوا دو, ٹھیک ہے نا, تو یہ کام پیڈ بھی ہوتے ہیں. اگر امیزون فری کر دے یا میکڈونلڈ فری کر دے تو پھر ظاہری سی بات ہے بڑا آسان ہو جائے گا. لیکن وہ فری ہوتا نہیں ہے, وہ پیڈ کروانا پڑتا ہے. تو اگر فری بھی ہو رہا ہے تو ہمارا تو مقصد ہے کہ اپنی سائٹ کی اتھارٹی بڑھانی ہے, ہمیں جہاں سے بھی ہمیں فری ملے پیڈ ملے. یہ بیسیکلی لنکس ہوتے ہیں کہ آپ دوسرے کی سائٹ پہ اپنے لنک لگاتے ہو کہ یہاں اسے ریکویسٹ کرتے ہو کہ میری سائٹ کا کانٹینٹ اچھا ہے تو آپ اسے ریڈ کرو اور میرا کانٹینٹ جو ہے وہ اپنی سائٹ پہ شیئر کرو. لیکن اگر وہ نہیں کرنا چاہ رہا, وہ آپ کو کہہ رہا ہے کہ میں پیسے لوں گا, میں پھر لنک لگاؤں گا, تو وہ آپ کو ظاہر بات ہے کرنا پڑے گا, کیونکہ آپ نے گوگل کو اپنے آپ کو ایز اے اتھارٹی شو کروانا ہے. تو آپ کو لنک وغیرہ بھی اگر بائی بھی کرنا پڑے تو آپ کرنے پڑتے ہیں. تو کوشش کریں کہ فری بھی ملیں, لیکن کوالٹی لنکس جو ہیں وہ بائی بھی کرنے پڑتے ہیں, جس سے آپ کی سائٹ کی جو ہے اتھارٹی بڑھتی ہے. جی اچھا جی, آگے چلتے ہیں. جی, میجر ٹائپس آف SEO. SEO کی ٹائپس, مطلب there are 4 major types of SEO. اس میں کی ورڈ ریسرچ آ جاتی ہے, SEO فرینڈلی کنٹینٹ, آن پیج SEO اینڈ آف پیج SEO. اس میں سب سے پہلے جی اس کو میں ایک بریفلی ایکسپلین کروں گا, فردر نیکسٹ لیکچرز میں اس کو 1 by 1 ہم اس کو دیکھیں گے. کی ورڈ ریسرچ کیا چیز ہے کہ آپ لیٹس سپوز اکثر لوگ کیا کرتے ہیں کہ ایک ویب سائٹ بنا لیتے ہیں, مطلب اپنے سے سوچ کے برین اسٹارم کیا کچھ بھی, اور اس پہ انہوں نے اپنے سے کوئی ٹائٹل بنایا اور اپنے سے ہی مطلب اس ٹائٹل پہ نا گوگل پہ ریسرچ کی اور وہ اس کا ایک آرٹیکل بنایا, ایک پوسٹ بنائی, اس کا پبلش کر دیا. مطلب لیکن اس کا فائدہ کچھ بھی نہیں, کیونکہ جو جس کی ورڈ پہ جس ٹائٹل پہ آپ لکھ رہے ہیں اس کو گوگل پہ سرچ نہیں کیا جا رہا, نہ آپ کے پاس ٹریفک آئے گی نہ کچھ بھی نہیں ہے, کیونکہ وہ کی ورڈ گوگل پہ سرچ نہیں ہو رہا. تو آپ کو ٹریفک مطلب فری ٹریفک کس طرح آئے گی کہ آپ ان کی ورڈز پہ لکھو, ان کیوریز پہ لکھو جو آلریڈی گوگل پہ سرچ ہو رہی ہیں. وہ کچھ ٹولز ہیں جس سے پتہ چلتا ہے کہ جو کون سی کیوریز جو کسی کیٹیگری سے ریلیٹڈ, لیپ ٹاپ سے ریلیٹڈ لوگ کس طرح کی انفارمیشن جو ہے وہ گوگل پہ ریسرچ کر رہے ہیں, وہ ہم وہاں سے دیکھیں گے. ٹھیک ہے, تو آپ اپنی سائٹ پہ جو اب کی ورڈ ریسرچ سٹارٹنگ ہے, اگر آپ کی کی ورڈ ریسرچ ہی نہیں اچھی, مطلب آپ کی جو بیس ہے اگر وہی نہیں اچھی, تو آگے آپ کی نہ سائٹ رینک ہوگی اور کچھ آپ کو ریزلٹس بھی نہیں ملیں گے. تو کی ورڈ ریسرچ جتنی اچھی ہوگی آپ کو اتنا ہی بینیفٹ ہوگا. اچھا, ٹولز جو ہیں وہ پیڈ بھی ہیں اور فری بھی ہیں, تو کچھ فری ٹولز بھی یوز کریں گے, کچھ پیڈ ٹولز بھی یوز کریں گے. ظاہری بات ہے پیڈ ہے تو ان کا فائدہ بھی اتنا ہی ہوگا, تو فری ہے ان سے بھی کام چل جائے گا. مطلب اگر ہم فری بھی یوز کریں نا تو ایز اے بگنر ہم فری یوز کریں گے تاکہ ہمیں مطلب سمجھ بھی لگے, تو فری سے بھی کام چل سکتا ہے. اچھا, سیکنڈ آ رہا تھا کہ SEO فرینڈلی کنٹینٹ, جس طرح میں نے آپ کو بتایا تھا کہ اب SEO فرینڈلی کنٹینٹ کیا ہے کہ آپ کا ایک مین ٹائٹل ہو گیا اور نیچے جو آپ نے کنٹینٹ شیئر کیا ہوا ہے
وہ آپ نے وہی ایڈنگز ایڈ کرنی ہے جو گوگل پہ ریسرچ ہو رہی ہیں. مطلب اپنے سے برین اسٹارم تو آپ کریں گے ہی کریں گے, لیکن اس میں آپ کی ورڈز ایڈ کریں گے. جو آپ کا مین کی ورڈ ہے, گیمنگ لیپ ٹاپ آپ کا مین کی ورڈ تھا, مینز آپ کی جو ہیڈنگز ہیں ان میں بھی آپ کا کی ورڈ ریپیٹ ہونا چاہیے. یہ آپ کا ایسیو فرینڈلینس آ جاتی ہے کہ آپ کا جو کانٹینٹ ہے اس میں آپ اپنے کی ورڈ سے ریلیٹڈ چیزیں لکھ رہے ہو, کوئی یہ ریلیونٹ چیز. گوگل کو ایک سگنل جاتا ہے کہ اس کا جو مین ٹائٹل ہے وہی اس کے جو کانٹینٹ میں بھی ریپیٹ ہو رہا ہے. مطلب جو اس کے ہیڈنگز اور سب ہیڈنگز یوز کر رہا ہے, جو پیراگراف میں یہ ورڈز یوز ہو رہے ہیں, تو اسے ایسیو فرینڈلی کانٹینٹ کہتے ہیں. کہ آپ اپنے کی ورڈز وغیرہ کو ایک نیچرلی طریقے سے, مطلب جان بوجھ کے آپ نے بیچ میں لکھنا, آپ نے ایک نیچرلی آپ لکھ رہے ہو تو ایسیو فرینڈلی کانٹینٹ کہتے ہیں. آگے آن پیج ہے, جو اپنے ویب پیج کے اوپر جو ایسیو کرتے ہو اس کو آن پیج ایسیو کہتے ہیں. اور جو آف پیج ایسیو وہ میں نے آپ کو پہلے بتایا گیا, جس طرح آپ لنکس بناتے ہو, مطلب آپ اپنی ویب سائٹ آف دی ویب سائٹ سے باہر جو بھی ایکٹیویٹیز کرتے ہو اپنی ویب سائٹ کی رینکنگ کے لیے اس کو آف پیج ایسیو کہتے ہیں. فار ایگزامپل سوشل میڈیا شیئرنگ وغیرہ, تو یہ آف پیج ایسیو ہے. مطلب آپ دوسروں کی ویب سائٹس پہ جا کے, لیپ ٹاپ کی اور بھی ویب سائٹس ہیں, اور وہاں پہ جا کے اپنی ویب سائٹ کا لنک لگاتے ہو, URL لگاتے ہو, تو اس کو ہم یہ جو جتنی بھی ایکٹیویٹیز ہیں ان کو آف پیج ایسیو میں انکلوڈ کرتے ہیں. یہ آگے دیکھیں گے ہم ون بائی ون.